السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے بآواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ رہے گا یوں ہی تیرا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ معزز خواتین و حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آج حاضر ہوں۔ اللہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب کو بخوبی معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہمارے درمیان ہمارے روبرو چل رہا ہے، کہ جس کی آج 3 تاریخ ہے، 3 ربیع الاول شریف ہے۔ تو جیسا کہ سب کچھ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم سب کے آقا حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اس روئے زمین پر اس دنیا میں، اور آپ کے نور سے تمام عالم روشن ہو گئے۔ تو معزز سامعین، تو یہ مبارک مہینہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے اس کی 12 تاریخ کو تمام دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے سب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے جوش و خروش کے ساتھ اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ مناتے ہیں، اور خوشیاں منانا یہ یقینی طور پر یہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی من گھڑت بات ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بلکہ اللہ عز و جل نے جس انداز میں قرآن مجید میں اپنے حبیب کا ذکر کیا، تعریف فرمائی، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کرنا یہ کوئی من گھڑت بات نہیں بلکہ سنت الہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس کی اہمیت کو۔ اس بات کو ہم سمجھنے کی سب سے پہلے تو توجہ دیں۔ ایک ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آئے، انہوں نے آداب خداوندی سکھائے، بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے کا سلیقہ سکھایا، جھکنے کا سلیقہ بتایا، سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا، دعا مانگنے کا طریقہ بتایا، بارگاہ خداوندی میں کس عاجزی و انکساری کے ساتھ حاضر ہونا ہے وہ طریقہ بتایا، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ کے آداب سکھائے، طور طریقے سکھائے، ہر چیز سکھائی،
لیکن اس رب تبارک و تعالیٰ نے جو رب ہونے کے باوجود اگر کسی کے آداب سکھائیں تو وہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جن کے آداب و اخلاق، جن کے تعلق سے اللہ عز و جل نے سکھائے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے کیا طریقے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے کے طریقے کیا ہیں، ان کے پاس حاضر ہونے کے طریقے کیا ہیں، یہ بھی بتائیں، اس کی فضیلتیں بھی بتائیں، تو وہ بتانے والا کوئی دنیا کا شخص نہیں بلکہ وہ رب العالمین ہے، جس نے تمام دنیا والوں کو نہیں پڑھے بلکہ ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ اس رب ذوالجلال نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کی تعلیم دینے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور ذکر کرنے والی بھی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تعریف بیان بھی اللہ نے فرمائی، ذکر بھی اللہ نے فرمایا۔ تو پھر بتائیں آج یہ نام نہاد مسلمانوں کو تکلیف کیوں؟ جیسے عید میلاد النبی کی بات آتی ہے ان کے پیٹ میں درد کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ یہ شرک اور بدعت کے فتوے کہاں سے لے آتے ہیں؟ کیا انہیں یہ عقل نہیں ہے؟ کیا انہیں سمجھ نہیں آتی بات؟ کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھی؟ تو معزز خواتین و حضرات، یقیناً یہ پڑھے لکھے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان بیچ دیں۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ باوجود مولوی ہونے کے، باوجود عالم دین ہونے کے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے تعلق سے، نبی کے ذکر خیر کے تعلق سے اگر وہ فتویٰ لگا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اسے اللہ سے کوئی واسطہ ہے، نہ اسے رسول سے کوئی واسطہ ہے، نہ اسے دین سے کوئی واسطہ ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کو اس سے کوئی واسطہ ہے۔ اس لیے کہ جس کا ذکر اللہ عز و جل نے کیا ہے، اب اگر اس ذکر پر اگر کسی کو پریشانی ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باوجود یہ کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو صرف اور صرف اس کا دکھاوا ہے، اس کا لباس دکھاوا، اس کی عبادتیں دکھاوا ہے، اس کا مسلمان اپنے آپ کو کہلوانا یہ بھی دکھاوا، ہر چیز دکھاوا ہے، اور وہ مسلمانوں کا اور اسلام کا اور اللہ اور اس کے رسول کا دشمن۔ یہ حقیقت ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر دیکھیں اللہ عز و جل ہمیں کتنی نعمتوں سے نہیں نوازا۔ کسی نعمت کا ذکر کر کے نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، کسی نعمت کا ذکر کر کے نہیں کہا کہ یہ میں نے تمہیں نعمت دی ہے تو احسان کیا۔ مثال کے طور پر ہمیں زندگی دی، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں زندگی دی ہے تم پر احسان کیا۔ زندگی صرف دینے پر بات نہیں ختم ہوئی، اس نے ہمیں چلنے پھرنے والا بنایا تو نہیں کہا کہ میں نے تمہیں وہ نعمت عطا کی کہ تم چل پھر سک رہے ہو، میرا احسان مانو، نہیں فرمایا۔ آنکھیں دی جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں آنکھیں دی۔ ہمیں کان دیے، ہم ہر چیز کو سن رہے ہیں، اللہ عز و جل نے نہیں فرمایا کہ کان کی نعمت بڑی عظیم نعمت، لیکن نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں نعمت دی۔ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائی، اچھے برے کی تمیز عطا فرمائی کہ جس کی بنا پر جو چیزیں اچھی ہیں ہم اس کو اختیار کرتے ہیں، جو بری ہیں ان سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ نعمت دی ہے تو احسان فرمایا۔ سب کچھ دیا، نہیں فرمایا کہ احسان کیا، لیکن جب اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمایا تو کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں کو۔ بڑا احسان، چھوٹا احسان نہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا اللہ کا بڑا احسان ہوا تم پر کہ تم میں جو ہے میں نے ایک ایسے رسول کو بھیجا۔ کیسے رسول کو بھیجا ہے؟ غور سے اس کو سماعت کریں۔ اللہ عز و جل فرماتا اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا، انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ہمارے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے کی بات اللہ عز و جل فرماتا، کھلی گمراہی میں لوگ تھے، پوری دنیا کے لوگ گمراہی میں تھے۔ صرف عرب کی بات نہیں کر رہا میں، ہندوستان لے لیں، کوئی دنیا کا کوئی بھی بڑا سا بڑا ملک لے لیں جو اس وقت اپنے آپ کو تہذیب یافتہ سمجھتا ہو یا جو بھی سمجھتا ہو۔ مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت زیادہ نہیں، وقت دامنگیر ہے، تنگی دامنگیر ہے، وقت بڑا مختصر سا ہے۔ مختصراً آپ کے سامنے جائزہ میں پیش کروں۔ عرب میں حالات یہ تھے کہ بدکاری بالکل عام تھی، زنا عام تھا، سود عام تھا، شراب خوری عام تھی۔ وہ باپ جس کے گھر ایک چھوٹی سی بچی پیدا ہوتی تو وہ اپنے لیے اس کو باعث ذلت سمجھ کر اپنے ہی ہاتھوں سے گڑھا کھود کر اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیتا۔ اندازہ لگا اس سے بڑی اور کیا جہالت ہو سکتی۔ ہندوستان کے حالات کو دیکھیں، اسلام سے پہلے عریانیت عام تھی، بے حیائی عام تھی، بے پردگی عام تھی، اور عورتوں کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا، مردوں کا بھی کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا۔ جو طاقت والا ہوتا ہر کمزور کو اپنا غلام سمجھتا،
ان سے جانوروں سے بدتر سلوک کیا تھا. انہیں جو ہے دل چاہتا تو خرید لیتے، دل چاہتا تو بیچ ڈالتے، دل چاہتا تو انہیں قید کر لیتے، دل چاہتا تو کچھ کھانے کے لیے دیتے، دل چاہتا تو انہیں بھوکے مار دیتے. اگر کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا. اگر ایسا نہیں کرتے تو اسے قید کر دیتے اور اسے منحوس سمجھتے. اگر کوئی اپنے گھر سے کام سے نکلتا، اگر کسی بیوہ پر نظر پڑ جاتی تو اس کو باعث حقارت سمجھتے ہوئے، منحوسیت سمجھتے ہوئے دوبارہ اپنے گھر جاتا اور نہا دھو کر پھر سے باہر نکلتا. بتائیں کیسی وہ کیفیت تھی. پھر یہ تو چھوٹے موٹے اخلاق کی بات ہے، سب سے زیادہ ذلت کی بات تو اس وقت تھی کہ انسان جو آج اللہ عز و جل کی طرف سے انہیں ہدایت ملی ہے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ خدا کی عبادت کرتے. لیکن اس وقت ہزاروں اس کے معبودان باطلہ کی بات. ایک دور وہ بھی گزرا کہ یہ پیشانی انسان کی، ایک معمولی سا کیڑا جس کو گل میں ڈال کر مچھلی پکڑتے ہیں، ایک دور میں وہ بھی خدا تھا. ایک پتھر جسے ٹھوکر لگ کر انسان گر جاتا اس کو بھی اپنا خدا مانتا. ہر جانور اس کا خدا تھا، چاہے سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، آگ ہو، پانی ہو، جانور ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے زمین پر رینگنے والے ہو، آسمان میں تیرنے والے ہو، ہر وہ جانور جس سے کچھ نقصان اور فائدہ تھا تو انسان نے اسے اپنا معبود بنا رکھا. حالانکہ اللہ عز و جل نے ان تمام چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے بنا، انسان کو ان پر حاکم بنایا اور وہ اس کو اپنا خدا بنا بیٹھا. کتنی زیادہ جہالت تھی، کتنا زیادہ جو ہے معاملہ اس قدر بد سے بدترین تھا. اور مظلوموں کی آہیں اور فریادیں اس اللہ کے رسول کے انتظار میں تھی. کہیں پر بحیرہ راہب تھا تو کہیں پر اور کوئی راہب تھا جو صدیوں سے اپنے اپنے عبادت گاہوں میں اس نبی آخر الزماں کے انتظار میں تھے. کئیوں کی جو ہے آنکھیں خشک ہو گئی انتظار کرتے کرتے. آج ہمیں پتہ نہیں ہے نا آزادی کی اہمیت، ہمیں نہیں معلوم. کسی قیدی کو پوچھو کہ آزادی کی اہمیت کیا ہے، آج ہمیں نہیں پتہ. آج جو والدین کا مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے، والدین کو نہیں پتہ کہ ایک دور وہ بھی تھا کہ ایک بیٹا جب اس کا باپ مر جاتا تو اپنی ہی ماں کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچ کر لے جا کر وہ جو ہے اس کو بیچ دیتا تھا. بندازہ تو لگا کیسی جہالت. آج نہیں نہ پتہ ہمیں اس تمام چیزوں کا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا ہمیں وہ احساس نہیں، وہ درد نہیں ہے، وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. یہ تو دنیا کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علامہ اقبال نے کہا وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسنا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے ہماری کہ ہم نے تو دعائیں نہیں کی تھی نا، ہم نے تو نہیں مانگا تھا کہ ہمیں نبی آخر الزماں کی امت میں پیدا فرما. یہ اللہ کی مہربانی ہے اور اس رسول کی مہربانی ہے کہ ہمیں ان کا امتی بننے کا یہ شرف ملا. اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ آج بظاہر تھوڑے بہت تسلی دینے والے ہمیں بڑے اچھے لگتے، تھوڑی ہمدردی کرنے والے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن قربان جائے اس رسول پر. جب اس دنیا میں تشریف لا اس وقت بھی ان کی زبان پر تھا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میں امت کو میرے لیے ہبا فرما دے تاکہ میں اسے جنت میں جاؤں. زندگی بھر امت کی یاد فرمائی، چاہے دن ہو یا چاہے رات ہو. امت کو اس وقت بھی یاد رکھا جب اللہ عز و جل نے معراج کی شب لامکان پر بلایا، اپنے دیدار کا شرف بخشا، تو اس وقت بھی اپنی امت کو یاد فرمایا. پھر جب دنیا سے رخصت ہونے لگے اس وقت بھی اپنی امت کی یاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے حبیب مقرب قریب آپ کا رب آپ کو وہ مقام محمود عطا فرمائے. مقام محمود کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو تفسیر قرآن ہے، صحابی رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں ہوا مقام الشفاعہ و مقام شفاعت. اللہ عز و جل نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا کل بروز محشر جہاں پر ماں اپنی اولاد سے بھاگ رہی ہوگی، باپ اپنی بیوی سے اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا، دوست دوست سے بھاگ رہا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب یہ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میری جان، یا اللہ میری جان. اس وقت ایک صدا ایک طرف سے بلند ہو رہی ہوگی یا اللہ میری امت میری امت.
ربی حبلی امت. وہ کون ہوں گے؟ وہ ہمارے نبی ہوں گے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے. اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھ کر تو دیکھیں دل باغ باغ ہو جائے گا. دل چاہے گا کہ سب کچھ نچھاور کر دیں اس ذات پر، اس رسول گرامی کی ذات پر سب کچھ نچھاور کر دیں جنہوں نے ہر لمحہ ہمیں یاد کیا، اور جب ان کا مہینہ آ رہا ہے اور ہم انہیں بھول جائیں. ایسا ہو سکتا؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم رہے گا ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور آپ سنتے جائیں. سنائیں گے بھی اور سنائیں گے، یہاں سنیں گے، گھر میں اپنی اولاد کو سنائیں گے، اپنی نسلوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو داخل کریں گے. تو معزز خواتین و حضرات، اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں، عشق رسول اصل میں یہی ایمان. بڑے فتنہ سازیوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں سے اس ایمان کو چھینا جا رہا. 2 صدیاں ہو رہی، 200 سال برٹش گورنمنٹ نے جو ہے اس کا اہتمام کیا. ہم فریق ان کا جو ہے ایک جاسوس تھا جس نے پوری مسلمانوں کی حقیقت معلوم کی، تو اس نے جا کر یہ رپورٹ دی کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کے نبی کی سب سے زیادہ محبت ہے، اور اولیاء کرام کی محبت ہے، مشائقین کی محبت ہے، علماء کی محبت ہے. جب تک یہ ان کے دلوں میں رہے گی یہ کبھی ہارنے والے نہیں، کبھی یہ بکھرنے والے نہیں، کبھی یہ شکست کھانے والے نہیں. ان کے دلوں سے ان محبتوں کو نکال دو، پھر ان کی کیفیت یہ کہ گاجر اور مولی کی طرح ان کے کاٹ کر صفائی کرو. 200 سال سے سازش کے تحت آج مسلمان بکھر چکے، اور یہ ملا وہی کام کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کا میلاد منانا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے. یہ انہی کا حصہ ہیں جو ہمارے درمیان ایک ناسور کی طرح پھیل رہے ہیں، اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا. ان کے لباس کو دیکھ کر، ان کے جبے اور امامے کو دیکھ کر سمجھنے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی، حالانکہ سب سے بڑے سازشی جنہوں نے اپنے ایمان فروخت کر دی. نبی کا ذکر، پھر دل میں سوال آ رہے ہیں یہ کیسا ایمان ہے؟ آخر ذکر رسول کو ہماری آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو ایسا بلند فرمایا کہ جب بھی اللہ کا نام لیا جائے گا، جہاں بھی لیا جائے گا اس کے رسول کا نام لیا جائے گا. اللہ نے محتاج ہی نہیں چھوڑا اپنے نبی کو کہ کوئی ان کا نام لے. نماز میں اللہ کا نام ہوگا تو اس کے رسول کا بھی نام ہوگا، اذان میں اللہ کا نام ہوگا تو اس کے رسول کا نام ہوگا، قرآن میں اللہ کا نام ہوگا تو اس کے رسول کا نام ہوگا. کہاں سے نکالو گے محمد رسول اللہ کے نام؟ ہے کسی میں دم؟ پھر یہ پیغام سمجھنے کے لیے ایک تکلیف کیوں ہو رہی؟ ذکر رسول ہی اصل ہماری روحوں کی غذا ہے، جنت میں لے جانے والا کام. ورنہ تو اللہ کو نہیں معلوم کہ ہم نے کتنے گناہ کیے، کتنے بھلائیاں کی، کتنی برائیاں کی. کس لیے رکھا ہے اس نے میدان محشر؟ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ہے حبیب اس دن ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے. اولین و آخرین، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی روئے زمین پر پیدا ہونے والے انسان ہوں گے، سب کے سب میدان محشر میں اکٹھے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے. اس وقت ہم آپ کو مقام محمود پر، مقام تعریف پر بٹھائیں گے، اور اگلے پچھلے جتنے سب کے سب آپ کی تعریف کریں گے. اللہ نے چاہا کہ اس کے حبیب کی تعریف سب کے سامنے، اس لیے میدان محشر کو رکھا. ورنہ کیا ضرورت تھی ضرورت؟ اب بتائیں، آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جمعہ کے بیان میں، کہ اللہ کو نہیں معلوم؟ اس نے تو فرشتے رکھے ہیں نا، اچھائیاں لکھنے والے بھی، برائیاں لکھنے والے. اس کو کیا ضرورت؟ وہ ان فرشتوں کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں. وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، سب کے حالات کو جان رہا ہے. ہمارے دلوں میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ بھی اس کو خبر ہے، اس کی ہماری سوچیں کیا چل رہی اس کی بھی اسے خبر ہے. ہر چیز کو جاننے والا رب پھر میدان محشر میں سب کو نام اعمال کے ساتھ کیوں اٹھا رہا؟ اسی لیے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ لوگ دیکھیں گے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نزدیک کیا شان ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے.
یہ ہمارے لیے اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کہا، ورنہ تو ان کی تو زندگی تو صرف دین کی خدمت ہی میں گزرے، 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے صرف سویا کرتے، 22 گھنٹے پورے دین کے کام میں مصروف، عقائد کی حفاظت ہو، اسلام کی حفاظت ہو، فرائض کی حفاظت ہو، شریعت کی حفاظت، طریقت کی حفاظت، معرفت کی حفاظت ہو، ہر چیز کی حفاظت کے لیے قلم لے کر ہمیشہ تیار اعلیٰ حضرت۔ عشق کی جس انداز میں آپ نے کلام پیش کیے ہیں، دل اور روح دونوں منور و مجلہ ہو جاتی پڑھنے کے لیے، وہ اعلیٰ حضرت کے کلام میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مجرم ہوں، آپ اپنی اس رحمت والی کملی میں مجھے چھپا لیں، صرف مجھے میری شفاعت کے تعلق سے سفارش ہی نہیں، ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرا دیں، بڑے جرم کیے اور راستے میں پتہ نہیں کون مل جائے اور لے جا کر جہنم میں ڈال دیں، تو کہتے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ پھر آگے فرماتے ہیں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں اترانے والے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس میں ہمیں عاجزی بھی کیا کا بھی انہوں نے درس دیا اور ہماری اصلاح بھی فرمائی ہے۔ تو آج کا بیان میں اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیں، 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، آقا کا میلاد، میلاد کس کو کہتے ہیں؟ اب میں جو ہے چند باتیں آپ کو اس انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ اس سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل۔ میلاد کا مطلب ہے ولادت، پیدائش، برتھ، جیسا کہ ہمارے ڈیٹ آف برتھ کے جو ہے ایک کاغذ ہوتا ہے نا، ڈیٹ آف برتھ سب تاریخ پیدائش، تو جس دن ہمارے نبی پیدا ہوئے اس کو کہتے ہیں میلاد النبی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ میلاد النبی۔ عید کا معنی تھا خوشی کا دن، تو اب آپ اپنے دل سے پوچھئے ہمارے نبی جس دن پیدا ہوئے خوشی کا دن ہے کہ نہیں؟ عید کا مطلب کیا؟ خوشی کا دن، عید میلاد النبی، نبی کی پیدائش کی خوشی کا دن۔ اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ شرک، تو آپ اس کو پکڑ کے بٹھائیے، بٹھا کے پوچھئے عید میلاد النبی کا مطلب ہے نبی کی پیدائش کا دن، اب تو بتا اللہ کی پیدائش کا دن کیا ہے؟ اللہ کی ذات وہ ہے جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اسی لیے وہ اللہ۔ آپ فرق سمجھ رہے ہیں؟ شرک کا فرق سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں میری آپ؟ اگر اللہ کی بھی یوم پیدائش ہو معاذ اللہ، تب اگر کوئی نبی کی پیدائش کا دن منائے تو کہیں گے شرک، برابری ہو رہی، شریک کیا جا رہا ہے، دونوں کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے، تب جا کر معاملہ ہوگا۔ اللہ وہ ہے جس کا یوم ولادت ہی نہیں، یوم پیدائش ہی نہیں، اور نبی وہ ہے جس کا یوم پیدائش۔ یوم پیدائش خود یہ بتاتا ہے یہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس لیے ان کا یوم پیدائش ہے، اور وہ رب ہے جس کا یوم پیدائش ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب اگر پھر بھی اگر وہ کہے شرک ہے تو اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں، اس سے بڑا مکار کوئی نہیں ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیجئے، نبی کا عید میلاد ہے، اللہ کا عید میلاد ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بات، کرسچن جن کو نصرانی کہا گیا، عیسائی کہا گیا، وہ 3 خدا کو مانتے ہیں۔ کتنے؟ 3، ایک اللہ کو، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ایک حضرت مریم کو، 3 خدا مانتے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کو اسی لیے وہ کرسمس ڈے کہتے ہیں۔ مسلمانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ دن آپ نہ منائیں، 25 دسمبر ہے شاید نا کرسمس ڈے، اس دن کسی کو ہیپی کرسمس ڈے نہ بھیجیں، اس لیے کہ اللہ کی پیدائش کا دن نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، یہ بھی ایک چھپا ہوا ایمان پر کرنے والا وار ہے۔ کرسمس ڈے، ہیپی کرسمس ڈے جو کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پچھلے کبھی ایسا غلطی ہو چکی ہے تو سچے دل سے توبہ کرے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے رب کو مانتے، ایک اللہ کو مانتے، اس کی یوم پیدائش نہیں، اس کی یوم ولادت نہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ آج بات آئی ہے تو میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے پیش کر دی، اس لیے کہ ابھی آنے والا مہینہ کون سا؟ اکتوبر، نومبر، اس کا دسمبر آنے والا، تو اس دن بھی شاید انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو یہ اس بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن آج جو بات آپ کے سامنے مختصراً اب بیان میں ختم کرنے لگا ہوں، عید میلاد النبی آخر کیسے منائیں؟ ایسے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آنے والے جمعہ اس بارے میں کہا جائے، لیکن تیاریاں تو لوگ ابھی سے شروع کرتے نا،
تو اب ظاہر سی بات ہے جب تیاریاں ابھی سے ہوتی ہیں تو تیاری بھی صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. جب غلط تیاری ہو جائے گی پھر بولنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو فائدہ کیا ہے؟ کس انداز میں عید میلاد النبی منائی جائے. عید میلاد النبی منائے لیکن جائز پیسے سے اور جائز طریقے سے. ایک تو پیسہ بھی جائز ہو حلال ہو، دوسرا طریقہ بھی جائز اور حلال ہو. اس میں ڈی جے نہ ہو، گانے نہ ہو، ناچ نہ ہو، اس میں جو ہے بد نظمی نہ ہو، کوئی ایسا اس میں کام نہ ہو کہ غیر قوم یہ کہے کہ مسلمان قوم کتنی بدتمیز اور کتنی جو ہے بےہودہ. ایسا لفظ نہ ہو. جلوس شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہو، سفید لباس ہو، سر پر امامہ یا سفید ٹوپی ہو، ایک لائن سے ادب و احترام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گنگناتے ہوئے یا درود مبارکہ پڑھتے ہوئے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے ادب احترام کے ساتھ مہذب طریقے سے، اس لیے کہ اسلام سب سے زیادہ مہذب دین. اللہ عز و جل فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام. اور ہم اسلام کے ماننے والے ہیں تو ہمارے اخلاق و کردار بڑے اعلیٰ ہونی چاہیے، گرے ہوئے حرکتیں نہ ہوں. جیسا غیر قوم کرتی ہے ویسا ہمارا عید کا طریقہ نہیں. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ بالکل شریفانہ اور بالکل صاف ستھرا اور پاکیزہ طریقہ. اس پاکیزہ طریقے کو اختیار کیجیے. خدا کے لیے میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں. اب ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے 12 ربیع الاول شریف، اور ایک بات 12 ربیع الاول اس لفظ کے تعلق سے ایک آپ کے سامنے وضاحت پیش کرتا ہوں. ابھی بھی میں کئی لوگوں کے منہ سے سنتا ہوں 12 فات. 12 فات کا لفظ استعمال کرنا چھوڑ دیجیے. 12 فات کا مطلب ہوتا ہے 12 تاریخ جس میں نبی فوت ہوئے، انتقال کر گئے، مر گئے. نہیں، اس لفظ کو چھوڑ. اسلام میں جو ہے ماتم حرام، غم منانا حرام ہے. اسلام نے خوشی منانے کی اجازت دی. جس کے گھر انتقال ہو جائے اس گھر والے کو بھی صرف 3 دن سوگ منانے کی اجازت دی. لوگ 10 دن 40 دن تک جو سوگ منا رہے ہیں. اسلام نے کتنے دن کی دی ہے؟ 3 دن. تو کیا کریں اس 3 دن؟ پڑوسی جو ہے اس کے گھر کھانا پہنچے اس لیے کہ وہ غم میں. کتنے دن؟ 3 دن. غم منانے کا اسلام نے جو ہے اجازت نہیں دی. اس کو یاد رکھیں. یہ مہینہ ہمارے نبی کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. تو جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول شریف اس انداز میں لفظ کو اختیار کریں. ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا لفظ 12 فات کا استعمال کرنا یہ حرام ہے، گناہ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس لفظ کو استعمال کرے فوراً اس کو ٹوکے، کہے کہ بھائی یہ لفظ استعمال نہ کر خدا کے لیے. یہ ہمارے نبی کی ولادت کا مہینہ. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ولادت 9 کو ہوئی. تو میں نے کب کہا ہے کہ 9 کو آپ عید میلاد النبی نہ منائیں؟ میں نے منع کیا یا کسی عالم دین نے منع کیا؟ پورے مہینے آپ عید میلاد النبی، پورے مہینے پورا سال منائیے عید میلاد النبی. جب بھی نبی کا ذکر وہ میلادی، نبی کا جہاں پر ذکر سال کے 12 مہینے جب بھی ذکر ہوگا وہ میلاد مصطفیٰ. اس کے لیے دن کی قید نہیں، مہینے کی قید نہیں. یہ بس ایک نسبت ہے اس مہینے کو خاص، جس کی بنا پر مسلمان اکثریت کثرت کے ساتھ اس دن جو اس مہینے کی 12 تاریخ کو عید میلاد النبی یہ شہرت پا چکی. زیادہ صحیح قول 12 ربیع الاول شریف کا ہے. اس لیے امت اس پر جو ہے عمل کرتی ہے. بعض قول ہے 9 کے بھی آئیں تو 9 پر بھی کوئی منائے، ہمیں کوئی تکلیف، مجھے دعوت دیجئے میں آ جاؤں گا میلاد پڑھنے کے لیے. 9 کو اگر کوئی منا رہے ہیں، کوئی 3 کو منا رہے ہیں، مجھے بلا لیجئے میں آ کر میلاد پڑھ دوں گا، بیان کر دوں گا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ میلاد کی جو محفل ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر ہو، درود مبارکہ، قرآن مجید کی تلاوت ہو، پھر اس کے بعد لنگر. آج ہماری کیفیت کیا بنی معلوم ہے؟ یہ جب عید کے یا کچھ بھی خوشی کے جو فنکشن جو اسلامی اعتبار سے آ رہے ہیں تو ہم نے صرف کھانے تک اسے محدود کر کے رکھ دیا. صرف کھانا نہیں، وہ تبرک ہے میں مانتا ہوں، لیکن اس سے پہلے روح کی بھی غذا ہو. ہماری روح جو ہے نا، یہ ہماری زندگی روح اور جسم کا مجموعہ ہے. اس کو یاد رکھیں. ہم صرف اپنے جسم کے بارے میں سوچیں، روح کے بارے میں نہیں سوچیں. روح کمزور ہو رہی. روح کی غذا ہے ذکر خدا اور ذکر رسول. پہلے ذکر خدا اور ذکر رسول ہو، پہلے روح کی غذا روح کو ملے، پھر اس کے بعد پیٹ اور جسم کی غذا اس کو دیجیے. صرف ہم نے جسم کی غذاؤں کا اہتمام کیا، روح کی غذا کا اہتمام ہی چھوڑ دی. چاہے 11ویں کی محفل ہو، 12ویں کی محفل ہو، چاہے
تیجا ہو کہ 10ویں ہو کیا 40ویں ہو، ہر جگہ صرف کھانے کا اہتمام ہے۔ روح کیا، اس کا کیا قصور ہے اس کو جو آپ بھول رہے ہیں؟ کیا قصور ہے اس طرف کیوں توجہ نہیں دے رہے؟ تو معزز خواتین و حضرات اور تمام ناظرین سے میری گزارش ہے کہ عید میلاد النبی بڑے ادب و احترام کے ساتھ اور کوشش کریں کہ روزانہ اپنے اپنے مکان میں 10 منٹ پورے گھر والے بیٹھ کر دسترخوان بچھائیں۔ کس چیز کا؟ درود مبارکہ پڑھنے کا۔ سب مل کر 10 مرتبہ، 10 منٹ کم از کم، 10 منٹ سے 10 منٹ درود مبارکہ سب مل کر پڑھیں، پھر دیکھیں کیسی اللہ عز و جل کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، کس انداز میں پھر آپ کے جو ہے گھر کے تمام افراد صحت مند ہوتے ہیں، کس انداز میں تنگیاں دور ہوتی ہیں، کس انداز میں ذکر رسول کی برکتیں آپ کے شامل حال ہوتی ہیں۔ اس بات کو میری یاد رکھیں۔ ہو سکے قرآن میں تلاوت کرنے آتی ہے تو روزانہ ایک پارہ پڑھتے جائیں، ایک پارہ، زیادہ نہیں، اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے، ایک رکوع تو پڑھ سکتے، وہ بھی پڑھنے نہیں آتا، بس اللہ کا مقدس کلام ہے، اتنا بھی نہیں آتا، وضو بنا کے اس کو اٹھائے، اسے بوسہ دے، اپنے سینے سے لگائیں، کھول کر جو ہے یہ میرے رب کا کلام ہے اس پر انگلی پھرائیں، اس کے بعد اٹھا کر اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ تو اس مہینے میں کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اس میں جو ہے خوشیاں سب کو بانٹیں، صرف اپنے دوست و احباب یا رشتہ داروں ہی کو نہیں بلکہ اپنے پڑوسیوں کو بھی، غریبوں کو بھی، یتیموں کو بھی، مسکینوں کو بھی، اپنی بہنوں کو خاص کر اس میں یاد رکھیں۔ ہو سکے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو ایک جوڑ اپنی بہن کے لیے لے کر جائیں، ان کے گھر کو دے کہ بہن عید کے دن میری طرف سے تحفہ، پھر دیکھیں بہن کے دل سے کیسی آپ کے لیے دعائیں نکلیں۔ وقت کا تقاضا ایک میں بیان کو ختم کروں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔